أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا أو كما قال الله تعالى في مقام آخر وللآخرة خير لك من الأولى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف لا شریک ذات کے لیے جو سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا رازق، وہی ذات جو ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، سمیع بھی ہے، وسیع بھی ہے، جس کے قبضہ قدرت کے اندر ہم سب کی جان، ہم سب کا مال، ساری کائنات کو پیدا کرنے والی ذات وہی، رزق دینے والی ذات وہی، زندگی دینے والی ذات وہی، ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ تعریف و توصیف، حمد و ثنا، عبادت و ریاضت اسی ذات ہے۔ عبادت کا ایک ایک رکن، چاہے وہ قیام ہو، چاہے وہ رکوع ہو، چاہے وہ سجود ہو، وہ اسی ذات کے لائق، سجدہ اسی ذات کے لائق۔ درود و سلام کے تحفے اس کریم لجپال نبی کی ذات پر کہ جس ذات کے صدقے اللہ نے ہم جیسے بے پایا، کم حیثیت، کم علم امت کی اللہ نے ساری امتوں سے زیادہ حیثیت بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وگرنہ نہ پہلے لوگوں سے ہم عقل میں زیادہ، نہ شکل میں زیادہ، نہ علم میں زیادہ، نہ علم میں، نہ قد و قامت میں، نہ دولت میں، نہ شکل میں۔ ہاں یہ مت سمجھ بیٹھنا کہ شاید یہ صرف لفاظی تقاریر کی بات ہے۔ عمر کے لحاظ سے بھی پہلے امتوں کی عمر آپ نے بارہ سنی ہے کہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہوئے ہیں، اور جہاں تک حسن و جمال کی بات ہے تو کائنات میں آج بھی مصر کا حسن مشہور ہے، پاکستان کا نہیں، حتیٰ کہ بر صغیر کا بھی نہیں، مصر کا مشہور ہے۔ اور اگر دولت اور طاقت اور اقتدار اور مال و زر کی بات ہو تو وہ فرعون کا مشہور ہے، اس میں بر صغیر کے کسی کا مشہور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی نام ملتا ہے کردار میں، سیرت میں، تاریخ میں، تو وہ عاجزی ملتی
گزری ہے جو اس نے کہا تھا میرے دونوں ہاتھ کفن سے نکال کے باہر رکھ دو۔ اللہ یہ وہ تاریخ ہے جو میں نے کہیں نہ کہیں پڑھی ہے۔ پھر اللہ نے ساری امتیں، چاہے عمر میں 500 سال، 700 سال، 800 سال، 900 سال تک بھی ہوں، تب تو قیامت میں بڑی ہوں، کاریگری کے اعتبار سے آج میری قوم ایک کنال کی کوٹھی بنا لے تو 4 نسلیں پھولی نہیں سماتی ہیں، لیکن یاد رکھنا ایک قوم ایسی بھی گزری ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے پوری جنت بنائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 30واں پارہ پڑھ کے دیکھو، سورہ فجر اٹھا کے دیکھو، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، اس کو پڑھ کے دیکھو، اس میں سارا مل جائے گا۔ میں جو کہتا ہوں اکثر کہ میں تو کوئی تقریر کرتا ہی نہیں تو کہیں سے تلاش کر کے لاڑی پڑے کہاں سے بات کی ہے، پڑھ کے دیکھو اس میں مل جائے گا۔ انہوں نے بنائی، بنوانے والا بھی ہے، اس کا نام موجود ہے، بڑی دیکھ کے اس کے اندر اس نے رکھوائی تھی۔ آج بڑے سے بڑا دولت مند ہو، کہاں تک اس کی دولت کا حساب ہوتا ہے، اور اس کو چھوڑ دے پیچھے آ جائے تو ان قارون کان من قوم موسیٰ، اس کی دولت کا بھی اللہ بتاتا ہے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ ہمارے قوم میں، اس قوم میں بھی بڑے بڑے قارون اور فرعون نکل آئے، لیکن اس سے پھر آج ہماری بحث نہیں ہے۔ جو چیز سمجھانی ہے کہ اللہ نے سرکار کے صدقے ساری امتوں سے زیادہ ہمیں عزت عطا فرمائی۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ ایک عزت ہوتی ہے کہ کسی بڑے کے ساتھ لگ جانا، یہ وقتی ہوتی ہے، کسی عہدے میں آ جانا یہ وقتی ہوتا ہے، عہدہ گیا، مقام بھی گیا، کرسی گئی، اقتدار بھی گیا، شان و شوکت بھی گئی، مال و متا بھی گیا، سب کچھ گیا۔ قربان جائیں، سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں آنا اور ہمارے بعد کوئی امت نہیں آنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ سرکار کے صدقے ہم کو احساس کرا ہے۔ یہ سرکار نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ مالک میرے بعد کوئی نبی نہ ہو، میرے بعد کوئی امت نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہم پہلی امتوں کا ذکر کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے یہ کیا تھا، پھر یہ ہوا تھا، پھر وہ عذاب میں گرفت میں پکڑے گئے تھے، ان کا انجام یہ ہوا تھا، وہ یہ کرتے تھے، یہ ہو گیا۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے یہ بھی گوارا نہیں کوئی میری امت کی پوری کوئی مثال۔ اللہ سبحان اللہ۔ حالانکہ مثالیں تو میرے لجپال کی امت کی ایسی ایسی ہے کہ کائنات کے اندر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اکیلا میرے کریم لجپال کافی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر اگر نیچے آ جائے تو میرے آقا کا ابو بکر کیسا، سبحان اللہ۔ میرے آقا کا عمر کیسا، رضی اللہ تعالیٰ، میرے آقا کا عثمان رضی کیسا، اللہ تعالیٰ، میرے آقا کا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ سبحان پھر اللہ۔ اشرا مبشرہ کیسے، پھر ایک ایک صحابی کہ جس کے بارے میں سرکار نے فرما دیا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اقتدیتم، یہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ساری عزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ۔ میں نے کہا نا ہماری تو کوئی حیثیت نہ تھی، ہماری بات ہی نہ تھی، ہم تو کسی گنتی قطار شمار میں نہ آتے۔ اگر سرکار کی نظر کرم نہ ہوتی، سرکار کی امتی نہ ہوتے، ہمارا کیا حال ہوتا؟ ارے ہم جو کرتے ہیں نا، میں نے گزشتہ شب مبارک میں بھی عرض کیا تھا، یاد رکھیں میلاد منانا عموماً کئی دوست نہیں سمجھتے، نہیں سمجھ آتی ہیں، یہ مولویاں بھی جھگڑے میں پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے۔ میں بس سمپل اور سادہ اصول رکھتا ہوں، مجھے کسی کی ذات سے کوئی سروکار نہیں، میری طرف سے رنجیت سنگھ بھی آ جائے گا یہاں اس گلی میں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہم اپنا کرتے ہیں بس، اس میں دخل برداشت نہیں کرتے۔ اور پھر حضور کی بات سبحان اللہ
ممکن ہی نہیں ہے۔ بے شک بے شک بے شک جو ہمارے پلے اور ہے کچھ نہیں، یہی ایک ہی تو نسبت ہے، یہی ایک ہی تو تعلق ہے، یہی ایک ہی تو غلامی ہے، یہی ایک ہی تو نام ہے کہ جس نام سے اس دنیا میں بھی ہم نے عزت پائی ہے، کل قبر میں بھی ہم نے اسی نام سے عزت پانی ہے، اگلے دن حشر میں بھی اسی نام سے ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ پھر ہم کیوں نہ ہم ذکر کریں؟ یہ الگ بات ہے، جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ اس کا ذکر کرتا ہے، بس۔ میں اکثر کہتا ہوں نہیں نہ بنانا کسی نے تو نہ بناؤ، لیکن جو بنا رہا ہے اس کو روکنے کا حق کس کے پاس ہے؟ ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ کا میلاد منانا ہر خیرے غیرے نتو خیرے کے بس کی بات بے شک بے شک بے شک کیونکہ سرکار نے خود فرمایا کہ میری تشریف آوری پہ سارے خوش ہو گئے، پرند جمادات نباتات حیوانات حتیٰ کہ سمندری مخلوق مچھلیاں تک، سبحان اللہ، آسمان کے اندر ہوا کے اندر تیرنے والے پرندوں تک، حتیٰ کہ ملائکہ تک سب خوش ہو گئے، انبیاء خوش ہو گئے، سب خوش ہو گئے۔ سرکار فرماتے ہیں سارے خوش سی، کائنات جی ایک غمگین سی، ساری کائنات میں ایک غمگین تھا۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ہیں ماہ ربیع الاول، بے شک کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اور یہ حدیث ہے کہ رن ابلیس و امارا، شیطان نے 4 مرتبہ اپنی زندگی میں، سرکار فرماتے ہیں بابا اللہ کی کا پٹیا رویا ہویا بڑا کم خراب ہو گیا۔ ان 4 میں سے ایک بار سرکار نے فرمایا وہ ہے جس رات میری ولادت ہوئی۔ ساری کائنات بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، اب بندہ کوئی یہ کہے کہ مجھے بڑی محبت ہے سرکار کے ساتھ، ہر آدمی کہتا ہے نہیں اسی بڑے عاشق رسول اللہ، نہیں جس اسی بڑے غلامی رسول نے موت بھی قبول ہے ہمارے نعرے سے۔ لیکن جب سرکار کی ذکر کی بات آتی ہے ماتھے پہ بلا جاتا ہے، تیوری چڑھ جاتی ہے، نہیں اے نہ کریا کرو، نہ اے تو فضول خرچی ہے، اے نہ کریے پیسے اکٹھے کر کے کسی غریب کی دھی دیا دیں گے۔ میں پوچھا 11 مہینے غریب کی بچی کدھر گئی سی یا تسی کدھر گئے سو؟ کیا 12ویں مہینے میں غریب کی بچی یاد آئی ہے، وہ بھی ربیع الاول میں؟ اس کا مطلب مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ کہیں درد کہیں اور ہے۔ اصل میں ایک دلیل یہ بھی لائے گا نہیں یہ جو اصل میں 12 ربیع الاول ہے نا، یہ 12 ربیع الاول ولادت کا دن ہی نہیں ہے۔ مجھے ایک دوست کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کس طرح کہہ رہے تھے، میں نے کہا یہ کون سا دن ہے؟ وہ پگلے منانے والا من میں تیرے ساتھ شامل ہوتا ہوں، میں کیوں کہتا ہوں کہ ضروری ہے ہر بات میں ڈرنا؟ میں نے کہا تم 9 کو کہتے ہو، چلو 9 کو بناؤ، میں تیرے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں، میں 9 کو آ جاؤں۔ بنانے والا تو بات تو صحیح نا، بات تو کر، ہم 9 کو بنا لیتے ہیں، اور ہم تو پورا سال سرکار کا میلاد مناتے ہیں، سبحان اللہ، مہینے کی بات کرتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر تم ربیع الاول کے بعد کا ہے نا، میں پھر تیار ہوں، اور بتاؤ منا تو صحیح۔ کیوں؟ وہ پگلے سرکار کا ذکر کرے گا نا تو کچھ تیرا اور میرا ہی بھلا ہونا۔ بے شک بے شک، وہاں تو کیا ہم نے کیا دینا ہے، کیا بھیجنا ہے؟ تو یاد رکھو یہ تعویلیں گھڑنا کہ صحابہ نے بنایا تھا، میں نے گزشتہ جمعہ مبارک پر رب کا کرم بتایا تھا۔ صحابہ کی باتیں ہیں، پہلے رب سے تو پوچھو مالک تو نے جو داؤد کو بھیجا تو نے بھی کوئی خوشی منائی؟ بے شک بے شک، رب سے بڑی بھی کوئی ہے تو کائنات میں بتاؤ۔ پھر میں نے حضرت شاہد سے دہلی کا کیا ہوا عمل، منایا ہوا میلاد بھی گزشتہ جمعہ مبارک میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ میلاد منانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ کہ
ضروری نہیں ہے کہ 10 دیگیں پکے تو پھر میلاد ہوتا ہے، اور اگر 2-4 ہزار بندہ جمع کیا جائے، گلی بند کی جائے، چند شامیان میں یہ وہ کیا جائے تو پھر میلاد ہوتا ہے؟ نا وہ پہلے اپنے گھر میں اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو جمع کرو، جو توفیق ہے خود بتاؤ، اپنے بچوں کو جمع کر کے اپنے نبی کا ذکر سناؤ، یہ میلاد ہے۔ میلاد کس کو کہتے ہیں؟ ولادت کی باتیں سنانے کو میلاد کہتے ہیں، سرکار کے ذکر کی باتیں کرنے کو میلاد کہتے ہیں۔ اور ہم کیوں مناتے ہیں؟ کہ جس شان سے میرے آقا تشریف لائے نا، اس شان سے کوئی آیا ہی نہیں۔ بے شک بے شک، کوئی آیا ہوتا تو ہم کسی اور کی بات نہیں کرتے۔ اور پھر میں نے گزشتہ جمعہ مبارک میں کہا تھا کہ اگر تو دلائل کی بات کرو نا تو یقین جانے ہمارے پاس انبار لگا پڑا ہے۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی سامان کم رکھا ہوا ہے، لیکن میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ اپنا چھوڑو نہ، کسی کو چھیڑو نہ، بس یہ میرا ایک اصول ہے۔ تو یاد رکھو اس کائنات کے اندر بڑی خوشیاں آئی ہیں، ہسٹوریکل بھی، پریکٹیکل بھی، اور مالی طور پر بھی، عملی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی۔ 14 اگست کا دن ہمارے ملک کے لیے بڑا کمال کا دن ہے۔ سارے کہیں گے جی بڑا کمال کا دن ہے، کیوں جی؟ آزادی ملی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ 14 اگست کو بڑی شایان شان طریقے سے منایا جاتا ہے، خوشی کی جاتی ہے، کیوں جی ہمیں ایک وطن ملا تھا، ایک ٹکڑا ملا تھا زمین کا۔ میرا نہیں خیال کہ اس کے چراغاں جو ہوتا ہے، جو شور دل ہوتا ہے، الگ الا ماشاءاللہ۔ آج تک آپ کے علم میں ہے کہ کوئی مولوی صاحب مجھے بتا دو کسی نے فتویٰ دیا ہو یہ 14 اگست کو پورا مال روڈ سجاتے ہو، یہ جو پورے پنجاب اسمبلی ہال سجاتے ہو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو معیار پاکستان تک کے اوپر لائٹنگ کرتے ہو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا 6 ستمبر کو بھی کوئی نہیں بولتا، آگے چلتے جاؤ، علامہ اقبال کی بات کر لو تب بھی کوئی نہیں بولتا، قائد اعظم کی بات کرو تب بھی کوئی نہیں بولتا۔ افسوس صرف تب ہوتا ہے جب 12 ربیع الاول آتا ہے۔ خود سوچ لو کہ تعلق کدھر ہے، نسبت کدھر ہے۔ میں بارہا یہ جملہ دہراتا ہوں، او پگلو چھپکلی کی پھونکوں سے وہ نمرودیوں کی آگ بھڑکی اور ابابیل کی چونچ میں ایک پانی تھا، اس سے وہ آگ بجھی کوئی نہ، لیکن انہوں نے اپنا کام کر کے دکھا دیا۔ آپ تو بھی میدان لگا لے، ہم بھی لگا رہے ہیں، ہم بنائیں گے، کوشش کر کے دیکھ لے۔ ہاں قیامت تک ایک منظر تو ہوگا نا جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، جس طرح چھپکلی کی پھونک سے وہ آگ بھڑکی نہ تھی، اسی طرح تیری پھونکوں سے یہ میلاد رکنا کوئی نہیں۔ اور جس طرح ابابیل کی چونچ کے اندر ایک قطرہ پانی کا تھا، اس سے وہ آگ بجھی نہ تھی، پر کردار اس نے دکھا دیا۔ پگلے ہم نے سرکار کا میلاد کیا بیان کرنا ہے؟ ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، ایک دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں میں، کہ سرکار کے نام پر آج خوشی منانے کے اوپر بحثیں ہو رہی ہیں، صحابہ کی تعلیمیں بیان ہوتی ہیں۔ میرے کئی دوست وہ جو سوشل میڈیا کے مفت و مفتی سون جس طرح صحابہ نے سرکار کا میلاد منایا ہے نا، وہ پگلے اس طرح تو اور میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں جنہوں نے اپنے سگے باپ کے گردن سر اتار کے لا کر مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دیا، ارے تو کس میلاد کی بات کرتا ہے؟ کہا سونے اگر تو ہٹا نہیں تو پھر میرا بھی نہیں۔ اللہ ہاں کس کی بات
یاد کرتا ہے وہ صدیق جس نے سارے گھر کا مال اٹھا کر مصطفیٰ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. ذرا سوچ تو صحیح کیا میلاد کی عید دیکھ کے جانوروں کے پیسے گھر رکھ لیے ہوں گے؟ جب 5-10 کلو مٹھائی کے ٹوکرے کے پیسے رکھ لیے ہوں گے؟ نہیں، پہلے تجھے سمجھ ہی نہیں آئی. ہاں، اور پھر میں رات کو میرے کو گفتگو کر رہا تھا. میں گیا علاقہ تھا سمن آباد کی سائڈ پہ، وہاں اکثر جگہ میں نے چراغاں دیکھا. جس جگہ گیا وہاں بھی انہوں نے لائٹنگ کی ہوئی تھی. میں کہا یار اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ میں تھوڑا سادہ سا بندہ ہوں، اور اتنی زیادہ تعلیم بھی نہیں آتی. میں نے کہا اس کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں اتنی زیادہ لائٹنگ کی ہوئی ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا میلاد ہے؟ ہمیں نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا؟ میں نے کہا یار لوگ کہتے ہیں اتنی زیادہ لائٹنگ کی ضرورت کوئی نہیں ہے، بس ایک آدھ بلب لگا لو. کہ نہیں جی نہیں، ہمارے بس میں ہو تو ہم اپنا دل یہاں لگا دیں، سبحان اللہ، اپنی جان لگا دیں. آپ لوگ بلبوں کی بات کرتے ہیں، اور یاد رکھو یہ اپنی اپنی محبت ہے. سرکار کے میلاد میں جو جتنا کر سکتا. میں نے گزشتہ جمعہ مبارک کے اوپر بھی ایک مسئلے کی طرف توجہ دلائی تھی، اور مجھے اس کا اچھا رسپانس آیا ہے. کیونکہ یاد رکھو ہمارا فیصلہ، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میرا کام یہ نہیں ہوتا کہ میں چہرے پہ قدیم کروں کہ فلاں بات میرے سامعین کو اچھی لگی ہے ہوئی ہے تو بلے بلے، فلاں شاید ناگوار گزری ہے. نہیں، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہوتا. میرا کام ہے حق بیان کرنا. میں نے گزشتہ جمعہ مبارک میں ایک عرض رکھی تھی آپ کے سامنے خدا کے لیے کہ مجھے اس کا اچھا رسپانس ملا ہے کہ یہ جو گلیوں میں ایک پلیٹ پکڑ کر ایک سٹول پکڑ کر بچے کھڑے ہوتے ہیں نا، روپیہ 2-2 4-4 روپے مانگنے کے لیے، یہ آسمان سے نہیں مخلوق کے لیے، یہ ہمارے بچے ہیں. خدا کے لیے انہیں سنبھالیے. اور میں ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے اگر کسی دوست نے سرکار کے میلاد کی محفل کرنی ہو، کوئی مالی طور پر یا کوئی اور کسی طرح کا بھی ایشو ہو، تو الحمدللہ میں ذمہ داری سے 24 آور حاضر ہوں. ہاں، ہفتے کے 7 دن اور صبح اور دن اور رات کے 24 گھنٹے کسی طرح کی بھی کوئی ایشو ہو میں حاضر ہوں. الحمدللہ ہم اس کو حل کر لیں گے، مالی ہو، انتظامی ہو، افرادی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو حل دیکھ بھی لیں گے، حل بھی کر لیں گے. کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا. کیوں کہ اس سرکار کی ذات کی بات ہے. تو یاد رکھو ان بچوں کو ہم نے ٹریٹ کرنا ہے، انہیں تربیت کرنا ہے، انہیں ہم نے سکھانا ہے. ہم انہیں اچھی تعلیم دیں گے، اچھی تربیت کریں گے، یہ اچھے بنے گے. طریقہ اچھا ہے، بات اچھی ہے کہ ہم نے سرکار کا میلاد منانا ہے. جو فارمولہ بنایا گیا وہ اچھا نہیں ہے. جس نے نہیں دینا وہ 100 باتیں کرے گا. یہ رہ گیا، یہ کھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. دوسرا سوچو تو صحیح آؤ وہ کیسا سرکار کا عاشق ہوگا، امتی ہوگا، جس کے کردار کی وجہ سے سرکار کی ذات پہ بات جائے کہ وہ مرنا. تو کم از کم میری یہ دکھی دل کی آواز ہے. ایک دوسرا قول میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں. ابھی میں نے میلاد نہیں شروع کیا، ابھی میں صرف منانے کے بتا رہا ہوں کہ 12 ربیع الاول شریف کو گلی سج جائے گی، لنگر پک جائے گا، ساری رات اچھے بھلے سمجھدار دوست گلی کی نکڑ پہ ڈیک لگا لیں گے ساری رات. ہاں تماشا ہو رہا ہے. یہ میلاد نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. یہ گناہ ہے، یہ ثواب کوئی نہیں. اس میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ کہیں گانے چل رہے ہیں، کوئی میوزک چل رہا ہے، کوئی لڈیاں، کوئی ڈھول، کوئی تماشے، کوئی شکر میلہ لگ رہا ہے. خدا کے لیے یہ نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. پھر جہاں بازار سجتے ہیں وہاں ٹولیوں کی ٹولیاں، فیملیوں کی فیملیاں، جناب کیا ہم بازار جا رہے ہیں.
اس میں جو خرافات ہوتی ہیں وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. خدا کے لیے ہمارا کام ہوتا ہے سمجھانا، اصلاح کرنا. کل قیامت کو ہم اپنا فریضہ تو پورا کر جائیں گے، جو ہمارے گلے میں ذمہ داری ہے نا ہم وہ تو پوری کریں گے نا. پھر اب کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے. ہاں سرکار کا میلاد مناؤ، اس شان سے مناؤ کہ تمہیں دیکھ کر کوئی غیر مسلم بھی دیکھے تو کہے یار ایسے ہوتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ایسے ہوتے ہیں میلاد منانے والے. ہاں امام محمد جو ہے امام اعظم کی شاگرد ہے، اللہ نے کمال کا حسن دیا، اعمال کے، کردار کے، سیرت کے، قول کے، فعل کے کمال کے انسان، علم کے حمالیہ، زہد و تقویٰ ان پہ ختم، شاگرد ہے امام اعظم کی. آئے ایک بار سر بازار آپ کا حسن دیکھ کر ایک دو نہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں یہودی غیر مسلم ایمان لے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں؟ کہا یار جتنا مسلمانوں کا چھوٹا محمد ایڈا سونا ہے، اللہ بڑا محمد کیڈا سونا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کے لیے اگر آپ سرکار کا میلاد منا رہے ہیں نا تو آپ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ آپ کے وہ کام کرنے کی وجہ سے کوئی دوسرا یہ کہ اچھا میلاد منانے والے ایسے ہوتے ہیں، اچھا ایسے میلاد منایا جاتا ہے. خدا کے لیے ذرا سوچو صحیح، تیرا وہ عمل، تیرا وہ کردار وہ کہاں جائے گا؟ بات سرکار تک جائے گی. تیری تو بات ہی کوئی نہیں بدلے، جس کے نام پہ کر رہا ہے سوچ تو صحیح، بات تو وہاں تک جائے گی. اب کہنے والے کی زبان تو اللہ ماشاءاللہ ہے نا، لیکن تو تو سوچ تیری بات کہاں تک جائے گی. خدا کے لیے میں نے گزشتہ جمعہ میں مبارک میں عرض کیا تھا کہ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی وہ آج کا مصنف نہیں، کوئی آج کا فقیر درویش متقی نیک لوگ نہیں، کئی صدیاں بیت گئی دنیا سے گئے. جو کہتے ہیں کہ کل شروع ہوا تھا جی، وہ میں کہتا ہوں پگلے سرکار نے تو خود روزہ رکھ کے پیر شریف کا بتایا تھا کہ میری پیر کو ولادت ہوئی تھی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق یا نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثی، یا رسول اللہ. حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں ہر سال اس مہینے میں سرکار کے میلاد کی محفل سجاتا، اپنے دوست احباب کو جمع کرتا، سرکار کے ولادت کا ذکر تذکرہ ہوتا، سرکار کے باب و کمالات بیان ہوتے، اللہ کا کرم بیان ہوتا. آپ فرماتے ہیں اس کے بعد دعا ہوتی، جو بھی کام ہوتا ہے پیش کر دیا جاتا کھانا دعوت کی صورت میں. فرماتے ہیں ایک سال میری زندگی کا ایسا آیا، مالی حالات میں اکثر کہا کرتا ہوں یوں ہی سمجھ لو، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، شاید کہیں وہاں بھی عمران خان کی حکومت آ گئی. فرماتے ہیں کوئی حالات بدلے، ایک سال ایسا آ گیا تنگ دستی کا کہ میرے پاس بظاہر دنیاوی دولت کوئی میسر نہ آئی. وقت آ گیا، ربیع الاول شریف کا مہینہ آ گیا، دن آ گیا، اب میرا معمول تھا. فرماتے میں نے کوشش جو کی تو کیا میسر آیا؟ بھنے ہوئے چنے. اور ایک روایت کے میرے ساتھ گڑ ملتا ہے. یہ بزرگ جانتے ہیں گڑ کیا چیز ہوتی ہے، میرا نوجوان طبقہ تو سوچ نہیں پڑا رہے گا کہ گڑ ہوتا کیا ہے. فرماتے ہیں میں دل میں خلش سی ہے کہ کاش کائنات کی دولت ہوتی، میں سرکار آپ کے نام پہ قربان کر دیتا، دونوں جہاں آپ کے نام پہ قربان کرتا. کہتے میں نے زندگی میں پہلی بڑی محفل سجائی تھی سرکار کی. یہ ہوتا ہے محبت سے کرنا، عقیدت سے کرنا، احترام سے کرنا، دل سے کرنا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے سجدے کیے ہیں، بات ایک سجدے کی ہوتی ہے.
وہ جس میں صرف یہ ماتھا نہیں یہ دل بھی لگ جائے. پکار اٹھے مالک بس بڑی ہو گئی معاف کر دے, میں بھول گیا تھا, میں تجھے چھوڑ گیا تھا, مولا ایک بار معاف کر دے بس, آئندہ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا. بس وہ ایک سجدے کی بات ہوتی ہے, زندگی بدل جاتی ہے. تو آپ فرماتے میں نے بڑی محفلیں کی تھی پہلے, لیکن وہ محفل جس کے لیے میرے پاس بظاہر مال و اسباب نہیں تھا وہ بھلے ہوئے چنے ہی میں نے رکھ دیے. دل میں کلک سی کاش کہ میرے پاس انواع و اقسام کی نعمتیں ہوتی تو میں قربان ہوتا. کہتے کر کے محفل مکمل ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, دن تو پہنچ گیا, رات آئی اسی ٹینشن میں کہ آج میں سرکار کی شان کے لائق تو کچھ نہیں کر سکا. رات کو سویا, کہتے ہیں میں تو سویا پر میری قسمت جاگ اٹھی. وہ کیسے کہ سرکار کا دیدار ہو گیا. سبحان اللہ. یہ ایسے نہیں خالی دیدار نہیں ہوا. جب میں نے قدم بوسی کی نا کیا دیکھتا ہوں کہ میرے آقا کے سامنے وہی دسترخوان لگا ہے, وہی چنے جو میں نے دل کو تقسیم کیے ہیں وہی پڑے ہیں. سرکار اپنا دستے کرم ان چنوں میں گھما رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں ہاتھوں پہ, فرما رہے ہیں عبدالرحیم تیرا یہ تحفہ مجھے بڑا پسند آیا. سبحان اللہ. آنکھوں میں آنسو ہے, ہاتھ باندھ کے عرض کرتے سونے یہ کوئی تمہاری شان میں لائق پہ نہیں. یا رسول اللہ کاش تیرے پاس دنیا جہان کی نعمتیں ہوتی, سونے میں تمہارے نام کو قربان کر دیتا. سرکار نے فرمایا عبدالرحیم بات یہ نہیں ہے, ہمارے ہاں قیمتیں نہیں دیکھی جاتی, ہمارے ہاں دل دیکھے جاتے ہیں. تو نے جس محبت سے یہ اہتمام کیا نا, ٹوٹے دل سے, جس تمنا سے, جس آرزو سے, تیری وہ تمنا وہ آرزو میں بڑی پسند آئی. بات صرف اتنی ہے خدا کے لیے اب یہ دن آئے گا ہر آدمی اپنے طور پر اپنے بچوں کو بتائے کہ ہم کس کریم لجپال کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. اپنے آقا کی سیرت اپنے گھر میں بیان کریں, خود گھر میں کریں. ایک لائٹ لگا لے. میں کب کہہ رہا ہوں کہ والدہ کی چوری کی بتی سے ساری رات ساری گلی سجانا یہ ہمارا کوئی شیوا نہیں. ہاں نہ ہم کبھی اس کو اتراتے, ہم جب حق بیان کرتے ہیں ہم حق کے پہلا دینا بھی جانتے ہیں. ہاں نہ ہم نے کسی سے لے کے کھایا ہوا ہے, نہ ہم نے کبھی گردن جھکائی ہے. ہاں خدا کے لیے تو 12 ربیع الاول اتنا ذہن میں رکھو کہ ہم نے اب اس کریم لجپال کا ذکر کرنا ہے کہ ہم جب یہاں سے یاد کریں گے وہ وہاں سنیں گے. سبحان اللہ. ہم جو یہاں کریں گے وہ وہاں دیکھیں گے. ہم جو دامن پھیلا کر مانگیں گے وہ رب کی بارگاہ میں سفارش کر کے عطا کروائیں گے. اب یہ تیرے اور میرے پہ ہے کہ ہم اس دن اس رات کو کیا کرتے ہیں, ہم کیا مانگتے ہیں, کس انداز سے مانگتے ہیں, کس طریقے کو اپناتے ہیں. خدا کے لیے بالخصوص میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں. بزرگ تو میری بات کو سمجھتے ہی سمجھتے ہیں, میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں. خدا کے لیے اس رات یہ خرافات چھوڑ دو, ایسا عمل کرے کہ صاف ستھرا اجڑا لباس ہو, آنکھوں میں آنسو ہو, لب پہ درود و سلام ہو. نہ جانے کس کی قسمت جاگ جائے سوئے تو سرکار کا دیدار ہو جائے. سبحان اللہ. ہم خدا کے لیے ایک بار ایسا میلاد بنا کے تو دیکھو. اگر سرکار کا میلاد منایا تو زندگی میں فرق نہ آیا, رنگ نہ آیا, اثر نہ آیا, تو کیا خدا کے لیے میں اسی میں اتفاق کروں گا. دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا